اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ پاک کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے نا کہ کوئی اللہ پاک کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت آپ کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن لگاتار بیمار رہتا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کے حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ میں اپنا ہر کام اللہ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے غموں کا علاج میرے اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر یقین رکھنا، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو دل دیا مگر اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا اور فرمایا کہ یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات کیسے کسی انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی تمام کام سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دل تھک جائے تو جان لو آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ خوش ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا رب کبھی برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا، اور میرے اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکلنے کے لیے راستے بنانا۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھیں کہ میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، کیونکہ اس کی قدرت تمہارے سمجھ سے باہر ہے۔ چاہے کتنا بھی بوڑھا ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ محبت پاک ہوتی ہے۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو کہ اگر کسی کی مدد کر سکتے ہو تو مدد کر دو، اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے راہ میں رکاوٹ ہوگی۔
انسان آخری لمحے تک اپنے آپ کو دلاسا دلاتا رہتا ہے کہ موت دوسروں کو ہی آتی ہے، مجھے شاید نہ آئے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کب، کہاں، کیسے، کس کس کو اپنی زبان سے کتنی تکلیف دی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھا گھر نہیں بلکہ گھر کا ماحول اچھا اور نیک ہونا چاہیے۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے کہ والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہا کرتے تھے۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کہ رشتہ نبھانے والے اور مطلب کے رشتے رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ ہی پانی۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے تم سزا سمجھ رہے ہو اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہوئی ہے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ انسان واحد ایسا مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لو یا چاہے تو دل توڑ دو۔ زندگی جینے کے دو ہی شرط ہیں، بھول جاؤ انہیں جنہیں تم معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جنہیں تم بھول نہیں سکتے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کی غم سنا کرو، غمگین نہیں ہوگے۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر بھی انسان کے جگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ جو کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھ لو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھ لینا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ کچھ لوگ جنگل کی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کے بجائے ان سے بچ کر نکل جائیں۔